اس کا اگلا شعر ہے، میں اور حظ وصل خدا ساز بات ہے، جان نظر دینی بھول گیا اضطراب میں۔ حظ کا مطلب ہوتا ہے لطف اٹھانا، مزہ لینا، اور وصل کہتے ہیں ملاقات کو۔ خدا ساز بات ہے یعنی یہ بس اللہ میاں کی طرف سے ہے، یہ تو خدا کا بنایا ہوا کام ہے، یوں کہہ لیجیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے نصیب ایسے کہاں کہ وصل کا لطف حاصل ہوتا، یہ تو خدا کا بنایا ہوا کام تھا، اس کی عطا کی ہوئی نعمت تھی، تو اس خوشی میں شادی مرگ ہو جانا بعید نہ تھا۔ شادی مرگ کا مطلب ہے خوشی سے مر جانا، بعید نہ تھا یعنی ممکن تھا کہ ایسا ہو جاتا، مگر مجھ پر ایسی گھبراہٹ اور حیرت طاری ہوئی کہ جان بطور نظر پیش کرنا بھول گیا۔ اب معاملات کے یہ باریک پہلو اور اس حسن اور خوبی اور کلام کے اوپر اس قدر قادر ہونا، یہ مرزا غالب پر ختم ہے۔ اب وصل کی خدا ساز نعمت اور شادی مرگ کی نوبت کیوں آئی؟ صرف اس لیے کہ مجھ پر اتنے بڑے غیر معمولی اور سراسر غیر متوقع واقعے سے حیرت طاری ہو گئی اور اس عالم میں جان کی نظر دینا بھول گیا۔ یعنی وہ واقعہ تھا، کیا تھا وہ واقعہ؟ یہ تھا کہ محبوب نے ملاقات کے لیے بلا لیا تھا، اور اس ملاقات میں جو لطف آیا وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی خدا کی طرف سے تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میں اس قدر اس سے گھبرایا ہوا اور اس قدر پریشانی میں تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ محبوب کو اپنی جان دوں، یعنی بطور نظر اپنی جان پیش کروں، لیکن اور اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے شادی مرگ ہو جاتی، میں خوشی سے مر جاتا، مگر مجھ پر ایسی گھبراہٹ اور حیرت طاری ہوئی کہ جان بطور نظر پیش کرنا بھول گیا۔ کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو جب کوئی ایسی خوشی ملتی ہے تو آپ بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو بس اسی کو مرزا نے اپنے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے تیوری چڑھی ہوئی اندر نقاب کے، ہے ایک شکن پڑی ہوئی طرف نقاب میں۔ تیوری چڑھے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشانی پر غصے سے جو بل ڈال لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور شکن آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے تیوری ہی آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل ہی کوئی سطح پر چیز اچھی ہو لیکن اس پر کوئی وہ آگے پیچھے ہو گئی ہو تو اس سے اس پر ایک لکیر سی بن گئی ہو تو اسے شکن کہتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ عاشق ہیں، خود ہی عاشق ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں محبوب کا دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن محبوب نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے تیوری چڑھا دی اور ماتھے پر بل ڈال لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نقاب کے گوشے میں شکن پڑ گئی۔ تو یہ دیکھتے ہی عاشق کو پتہ چل گیا کہ بھئی محبوب بہت غصے میں ہے، اور اس نے سمجھ لیا کہ جو میری دیدار کی تمنا ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور محبوب کی یعنی اس کے جو غصہ تھا اس کی شان دیکھیے کہ اس کی جو شکن پڑی تھی ماتھے پر تو وہ نقاب کے اوپر سے نظر آنے لگی۔ واہ واہ، کیا دیکھیے باریک بات کی ہے۔ مرزا نے چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن یہ پتہ چل گیا ان کو کہ نقاب کے اندر تیوری چڑھی ہوئی ہے، اور وہ اس اندازہ انہوں نے اس طرح لگایا کہ جو نقاب محبوب نے اپنے چہرے پر لے رکھا تھا اس پر ایک شکن پڑی ہوئی تھی۔ چہرہ نہیں دیکھا کہ اندر کیا حال ہے، بس نقاب کا شکن دیکھ کر اندازہ کر لیا، نقاب کی شکن دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ بھائی یہ محبوب ہمارے جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں۔ شعر ہے کہ لاکھوں لگاؤ ایک چرانا نگاہ کا، لاکھوں بناؤ ایک بگڑنا عتاب میں۔ یہاں لگاؤ سے مراد ہے لگاوٹ، یعنی معشوق کا عاشق کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یا برتاؤ کرنا جس سے اس کا جو محبوب کی طرف مہربانی ہے یا جو بھی اس کی طبیعت اس وقت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ دوست کی لاکھوں لگاوٹیں ایک طرف
اس کے لاکھوں بناؤ سنگار ایک طرف، اور جب غصے میں آ کر وہ بگڑتا ہے وہ ایک طرف۔ اگر الفاظ کی طرف دیکھیے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیوں کر ایسے دو ہم پلہ مصرے یعنی وہم پہنچ گئے، غالب کو مل گئے، اور اگر معنی پر نظر کیجئے تو ہر ایک مصرے میں ایک ایسا معاملہ باندھا گیا ہے جو واقعی کسی عاشق اور معشوق کے درمیان گزرتا رہتا ہے۔ اب معشوق کی لگاوٹ عاشق کے لیے بہت بڑی چیز ہے، مگر اس کا آنکھ چرانا جو ظاہر ہے کہ لگاوٹ کی ضد ہے، عاشق کی نظر میں لگاوٹ سے بہت زیادہ دل فریب اور دلاویز ہے۔ اس طرح بناؤ سنگار سے معشوق کا حسن بے شک دوبالا ہو جاتا ہے، مگر اس کا غصے میں بگڑنا اس کے بناؤ سنگار سے بھی زیادہ خوشنما دکھائی دیتا ہے۔ تو اصل میں اس شعر کے متعلق یہ سب ظاہری اور اوپری باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کی اصل خوبی جو ہے وہ تو بہت ہی وجدانی ہے، جس کو صاحب ذوق کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آئیے اب اس سے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جگہ نہ پائے جس نالے سے شگاف پڑے آفتاب میں۔ نالہ دل یعنی دل کا رونا، فریاد کرنا، اور خس کہتے ہیں گھاس کو، تو یہاں پر گھاس کا تنکا آپ سمجھ لیجئے، اور شگاف کہتے ہیں کسی جگہ کا پھٹ جانا، اور آفتاب کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں سورج کو آفتاب کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جس فغاں سے آفتاب میں شگاف پڑ جائے وہ محبوب کے دل میں خس کے برابر بھی جگہ نہیں سمجھی جاتی، یعنی اس کی حیثیت بہت کم ہے، کیونکہ خس یعنی تنکا بالکل بے حقیقت شے ہے۔ اب وہ مقصد حاصل کرنے میں کچھ کام نہیں دے سکتا جس کے زور سے مطلب ہے کہ سراب میں کشتی چلائی جائے۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ غالب شراب چھٹی پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر شب ماہتاب میں۔ روز ابر یعنی جس دن بادل آئے ہوئے ہوں، شب ماہتاب یعنی چاندنی رات۔ تو فرماتے ہیں کہ غالب شراب تو چھوٹ گئی ہے، اور اس کا بالکل جو اہتمام کے ساتھ پہلے بیٹھتا تھا، اور گلاس بھی ہوتا تھا اور ساقی بھی ہوتا تھا اور جام بھی ہوتا تھا، وہ تو اب میں نے ختم کر دیا ہے، لیکن اب بھی کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ اور پینے کے بعد دو موقع ہیں کہ جس وقت دن کا وقت ہو جب آسمان پر بادل آئے ہوئے ہوں، یا پھر رات ہو جب چاندنی چھٹکی ہوئی ہو۔